السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ المیرا اکیڈمی کے زیر اہتمام مسائل النساء سبق کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ دوسرا سبق ہمارا ہے کچھ مسائل باب الوضو کے رہتے تھے، جیسے مستحاضہ کے لیے یعنی کہ وضو کا کیا حکم ہے۔ مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کو حیض مدت سے پہلے تک آئے یا مدت کے بعد، یعنی حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اگر 10 دن کے بعد خون آئے یا 3 دن سے کم خون آئے تو وہ عورت مستحاضہ ہوگی اور آنے والا خون استحاضہ ہوگا۔ تو اس صورت میں عورت کو ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا، یعنی وقت ایک فجر کے لیے وضو کیا تو وہ فجر کے وضو ظہر تک برقرار رہے گا، لیکن کہ اس درمیان نواقص وضو پیش نہ آئے، یعنی کوئی ایسی چیز پیش نہ آئے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا مستحاضہ عورت کو دوبارہ یعنی نیا وضو کرنا ہوگا۔ اگر عورت کے سر پر رومال بندھا ہو، یعنی دوپٹہ نہیں رومال بندھا ہو اور وہ اس پر مسح کر لے تو اس طرح مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا، بلکہ رومال کو کھول کر مسح کرنا ضروری ہے۔ پلستر یا پٹی پر مسح کرنا، اگر پلستر کھولنا زخم کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر اس پر مسح کرنا صحیح ہے، لیکن اگر مضر نہ ہو تو اس کو کھول کر اس پر مسح کیا جائے۔ سنی پلاس، اگر زخم کو پانی زخم کو نقصان پہنچاتا ہو تو اس صورت میں اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ مسائل ہمارے وضو کے بارے میں تھے۔ اب آگے جو مسائل ہیں وہ وضو کے توڑنے کے بارے میں ہے، یعنی کہ وضو کو کون سی چیزیں توڑ سکتی ہیں، کس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دانت سے خون نکل آئے اور خون کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو یا آنے والے تھوک جو ہے اس میں خون جو ہے کا رنگ بدل جائے، تھوک میں خون کا رنگ بدل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ذائقہ منہ میں محسوس نہ ہو اور تھوک کا رنگ خون سے نہ بدلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور نقصی کے تو آنے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ ناخن پر سوکھا ہوا آٹا لگا ہوا تھا، دوران وضو نظر نہیں آیا، نماز کے دوران نظر آیا تو نماز کو توڑ کر اس آٹے کو اچھے طریقے سے دھو کر دوبارہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد نظر آیا تب اس نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، کیونکہ آٹا خشک ہونے کی وجہ سے پانی اس جگہ تک نہ پہنچ پایا، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوا اور نماز بھی نہیں ہوئی۔ لکوریا آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر یہ جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا سبق تھا وضو کے توڑنے کے بارے میں۔ آگے انشاءاللہ مسائل ہم اگلے تیسرے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔